SCO سمٹ 2024 جو کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کیا گیا، جو بڑے سکسیسفل طریقے سے ہو گیا ہے، پرامن طریقے سے ہو گیا ہے، اور یقیناً انٹرنیشنل ورلڈ کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں جو پوائنٹس آئے ہیں ہمارے سامنے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور اسپیسیفکلی اس اجلاس میں بات کی گئی ہے سیکیورٹی پہ کی اور ٹریڈ کی۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک سکسیسفل ٹریڈ کے لیے، ملٹی لیٹرل ٹریڈ کے لیے آپ کا جو ملک خطہ ہے، آپ کا جو ریجن ہے، اس میں پراسپیرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سیکیورٹی اور جو ٹریڈ ہیں وہ ایک طرح سے پیرلل ہیں، کیونکہ اگر پرامن خطہ ہوگا تو یقیناً جو ان کی آپس میں ٹریڈ ہے وہ بڑھے گی۔ اس اعلامیہ کی بات کروں تو اسپیسیفکلی اگر ٹریڈ کی بات کروں تو جو الیکٹرک ٹریڈ ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جتنی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس SCO کا پارٹ تھی، along with that رشیا، انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی سپورٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو یک طرفہ پابندیاں جو لگائی گئی ہیں اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور اس کو یقیناً ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو اس کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے جو جتنے بھی گلوبل رولز ہیں ٹریڈ کو لے کے بٹوین دا نیشنز اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے اگر میں اس کی اگزامپل دوں تو اس میں سب سے پہلے ایران آتا ہے کہ ایران پہ جو US کی طرف سے سینکشنز لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اسپیسیفکلی SCO کی بات کریں یا جتنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو ممبر اسٹیٹس ہیں اگر ان کی بات کریں تو یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، اور اس میں جو ٹریڈ اور سیکیورٹی کی میں بات کر رہی ہوں اس میں جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں وہ ہیں ایپی اور تاپی جو ہے پائپ لائنس ہیں، وہ اس ریجن کے درمیان میں ہیں، اور وہ ہمارے پینڈنگ پروجیکٹس ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے اختلافات ہیں اور دوسری طرف جو ایران پہ سینکشنز لگائی گئی ہیں۔ اگر یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس میں جو سینکشنز کی بات کی گئی ہے اور ایک سکسیسفل ٹریڈ اور ایک پراسپیرٹی کی بات کی گئی، اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ خطہ آپس میں، اس خطے کی جو نیشنز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان دور جا کے ایک لمبا روٹ یوز کر کے قطر اور سعودی عربیہ سے جو ہے پیٹرول لیتا ہے، گیس لیتا ہے۔ اگر یہ پائپ لائنز کا جو پروجیکٹ ہے یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو ہمیں کم قیمت میں آپس میں ٹریڈ کرنے کا موقع ملے گا، اور اس طرح سے اوور آل جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستان کے اور پاکستان کے ارد گرد جو بارڈر پہ کنٹریز ہیں، اب پاکستان اور افغانستان کے بھی کچھ سیکیورٹی کلیشز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایران پہ سینکشنز ہیں، اور اس طرح پاکستان اور بھارت کے اختلافات، اگر یہ اختلافات یہ سیکیورٹی پراسپیرٹی میں بدل جاتی ہے، اختلافات یہ کم ہو جاتے ہیں، سینکشنز ریموو ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے انڈیا بھی جو ٹریڈ روٹ یوز کرے گا، انڈیا اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ہوگی وہ وایا پاکستان ہوگی، اور اس طرح سے پاکستان کی بھی اکنامکلی پاکستان کی گروتھ ہوگی، پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی۔ اور اسی طرح جب یہ نیشنز آپس میں ٹریڈ کریں گی، یہ خطہ SCO کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، اگر آپسی اختلافات کو دور کر لیا جائے اور جو سینکشنز ہے وہ ریموو کر دی جائے، اور جو آج کے اعلامیہ جاری ہوا ہے اجلاس کے بعد، اگر واقعی میں ہی ان چیزوں پہ کام کیا جائے، اس پہ پریکٹیکلی اس کو ویسے ہی پرفارم کیا جائے، تو یقیناً ایک پرامن خطہ جو ہے یہ سامنے آئے گا، اس خطے میں پراسپیرٹی ہوگی، اور یقیناً جو کہ ویسٹ کے لیے اور بہت سی کنٹریز کے لیے ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے، کیونکہ اس طرح US کا انفلوئنس اس ریجن پہ کم ہو جائے گا، اور چائنا کا انفلوئنس اگر اس ریجن پہ زیادہ ہے تو یہ یقیناً US کے لیے بہت تھریٹننگ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، جو یہ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، کیا سیکیورٹی اور ٹریڈ جو کہ آپس میں پیرلل ہیں، اگر اس میں واقعی میں کام ہوتا ہے تو یہ ایک پراسپر ریجن بن کے سامنے آئے گا۔